بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں گلگت چترال میڈیا نیٹ ورک. پروگرام عوام کی آواز میں آپ کا میزبان ساجد علی. ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں گلگت سٹی میں، جہاں پہ ہمارے ساتھ آج جو مہمان بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے سینئر قائدین ہمارے ساتھ موجود ہے، جس میں راجہ بلبل نادر صاحب سینئر ممبر ہے عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کے، اور ساتھ ساتھ ہے اسپوک پرسن ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کے جناب ظاہر قاسمی صاحب. سب سے پہلے آپ دونوں کو عوام کی آواز کی اس محفل میں آپ کو خوش آمدید کرنا چاہوں گا. شکریہ، بہت شکریہ. اور ساتھ ساتھ ناظرین، یہ آپ تمام کو بخوبی علم ہے کہ گلگت بلتستان میں پچھلے کئی مہینوں سے عوام ایکشن کمیٹی کی آواز پہ، ایکشن کمیٹی کی کال پہ عوام گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں اس وقت سراپا احتجاج ہے، جو کہ اپنے کچھ مطالبات کی حکومت وقت سے تسلیم کروانے کے لیے، جس میں یاسین سے لے کے آپ کے سکردو اور پورے جتنے بھی اضلاع ہے گلگت بلتستان میں، وہاں پہ عوام اس وقت احتجاج پہ ہے. تو سب سے پہلے سوال ہوگی میرے بھائی جناب ظاہر قاسمی سے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے آپ لوگوں کا اس وقت گلگت بلتستان میں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ کے پوری ٹیم کا. جیسا کہ عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کی جہاں تک بات ہے، تو آپ بخوبی اس سے واقف ہیں کہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی ریلیجیس پارٹی نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے کوئی علاقائی کوئی پارٹی نہیں ہے. یہ گلگت بلتستان کا ایک سمجھے کہ الائنس ہے، جس کے اندر تمام مکاتب فکر کے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اور ہر قسم کے لوگ، یعنی یہ ایک اتحادی پلیٹ فارم ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کی جو اجتماعی مسائل ہیں، چونکہ کسی بھی علاقے کے اندر رہنے والے لوگوں کے اجتماعی مسائل ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے صحت، تعلیم اور دیگر جو بھی ضروریات ہیں، تو وہ ساری ایک جیسی ہوتی ہیں. تو بدقسمتی سے گلگت بلتستان میں ریلیجیس گروپس میں ہم بٹے ہوئے تھے، اور اس طرح دوسرے جو ہمارے پولیٹیکل گروپس میں ہم بٹے ہوئے تھے. تو یہ عوامی ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم جو 2012 میں وجود میں آیا، تو اس پلیٹ فارم کے بعد ہم نے اس پلیٹ فارم نے گلگت بلتستان کے عوام کو اپنے اجتماعی مسائل کے لیے، جو اجتماعی مسائل سب کے ہیں، ان سب کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہیں، کسی بھی ریلیجیس پارٹی سے ہیں، لیکن آپ عوامی ایکشن کمیٹی کا حصہ بن کے اپنے جو اجتماعی مسائل ہیں جو سب کے مشترک ہیں، اس کے لیے آپ لڑ سکتے ہیں. تو یہ عوامی ایکشن کمیٹی 2012 کے اندر وجود میں آئی، وہ حادثاتی بھی تھا، اور ایک حالات اس طرح کے تھے کہ وہاں پہ گلگت میں امن و امان کا بہت بڑا ایشو تھا. اس کے بعد پھر یہ گندم سبسڈی کی جو کٹوتی کا مسئلہ جو بنا، یہ مین موجب بنا ایکشن کمیٹی کو جو فاؤنڈ کرنے کا. تو اس کے بعد یہ ہوا جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جہاں تک چارٹر آف ڈیمانڈ کی بات ہے، تو اس اجتماعی پلیٹ فارم کے اجتماعی مسائل کے اوپر جب ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیا، تو سب سے پہلے ہم نے ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا کہ آپ اجتماعی مسائل کو اس صورت میں حل کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے دلوں سے نفرت کو اور جو ہے اور دیگر جو آپس کے جو مسلکی مسائل ہیں، ان سب کو آپ پس پوچھ ڈال دیں، اور اجتماعی مسائل کے لیے آپ اکٹھے ہوں گے. اس کے لیے امن و امان سب سے پہلے ضروری چیز تھا. تو ہم نے عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں جو فوکس ہے، جو سب سے پہلا جو ہمارا نقطہ نظر ہے، وہ ہمارا امن و امان کے حوالے سے گلگت بلتستان میں. جب امن و امان ہوگا تو ساری چیزیں حل ہوں گی. چونکہ عوامی ایکشن کمیٹی کا چارٹر آف ڈیمانڈ آپ دیکھیں تو وہ میں آپ کو ریٹن میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. اس میں تقریباً کوئی 15-20 ہمارے مختلف مطالبات اس کے اندر چارٹر آف ڈیمانڈ میں شامل ہیں، لیکن جو اس کا بنیادی مقصد ہے وہ میں آپ کو 3 لائنوں میں بتاتا ہوں. کہ پہلا ہمارا جو مقصد ہے گلگت بلتستان میں امن و امان عوامی ایکشن کمیٹی کا، دوسرے نمبر پہ عوامی مسائل کا، اجتماعی عوامی مسائل کا حل، تیسرے نمبر پہ گلگت بلتستان کے جو وسائل ہیں ان کا تحفظ، اور چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے جو حقوق ہیں، جو کہ 75 سال سے ہم آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بے آئین ہیں، ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو یہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے حقوق، یہ 4-5 ہمارے مین جو ہے وہ ہمارے مقاصد ہیں جس کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی بنی ہے. اور یہ گلگت بلتستان کے ہر غریب کے، ہر مظلوم کے یہی مطالبات ہیں. اس کے اندر پھر آپ جائیں گے تو کیٹیگرائز کرتے جائیں گے تو بہت سارے مسائل ہیں، جیسے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، تعلیم کے ایشوز ہیں، گندم کے ہیں، ٹیکسز کے دیگر ہیں، وہ ان کے پھر اس میں آتے ہیں نیچے ذیلی اس میں. تو یہ ایک پورا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، تو وہ میں آپ کو پرووائڈ بھی کر سکتا ہوں. ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ عوامی ایکشن کمیٹی آپ کے چیئرمین سے لے کے آپ کے ایک ممبر تک
جو انتخابی جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ عوامی ایکشن کمیٹی کا اس طرح ہے کہ جس طرح جو پولیٹیکل پارٹیز ہے اس طرح کا کوئی طریقہ کار اس کے اندر نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک یہ بہت بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کو ہر قسم کے نظریات کے لوگوں کو ایک جگہ جمع بھی کرنا ہے، اور ان میں سے کسی کو آپ نے انتخاب بھی کرنا ہے، اس کو آگے چلانا بھی ہے، کیونکہ یہاں پہ تو ایک چھوٹی سی پولیٹیکل پارٹی کے اندر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ان کو، کیونکہ وہ ایک نظریات کے ہوتے اس کے باوجود مشکل ہوتا ہے، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر تو ہر قسم کے لوگ ہیں، ان کو ایک ہی پلیٹ فارم میں بٹھا کے ان کو چلانا، اس کے لیے اس وقت جو ہمارے بانی قائدین تھے، سب سے پہلے ہمارے جو گلگت بلتستان کے بڑے معروف قانون دان بھی ہیں احسان ایڈوکیٹ صاحب، وہ اس کے فاؤنڈر بھی ہیں اس کے، اور بانی چیئرمین ہیں ہمارے، تو ان کا انتخاب ہوا اس وقت، جو کیونکہ اس کا کوئی دستور پراپر عوامی ایکشن کمیٹی کا نہیں بنا تھا، اس لیے اس کو ہم نے جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا ہمارے جو مسائل کا، اس کے اوپر ہم نے اس ایکشن کمیٹی کو چلایا ہے، تو اس وقت یہ طریقہ کار انہوں نے ایڈاپٹ کیا تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تمام اضلاع ہیں، 10 اضلاع ہیں، کیونکہ عوام 10 اضلاع کے اندر ہمارا ایک عوام کے اندر ایک نیٹ ورک موجود ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا، تو ہم نے یہ اس وقت کے جو بانی قائدین تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ 10 اضلاع کے جو ذمہ داران ہوں گے ان کو یہ مشاورت سے ان کو ملا کے کوئی ایک ایگزیکٹو باڈی بنائیں گے، جو ایگزیکٹو باڈی ہوگی اس میں تمام اضلاع کی برابر نمائندگی ہوگی، اور وہ ایگزیکٹو باڈی کسی کو چیئرمین منتخب کرے گی، اور وہ چیئرمین جب منتخب ہوگا، جنرل سیکرٹری اور چیئرمین منتخب کرے گی، تو وہ پھر اپنی کابینہ خود وہ اس میں سے تشکیل دیں گے۔ یہ ماضی میں جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہی رہا ہے، اور اب بھی وہی طریقہ کار رہا ہے، لیکن اب ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم عوامی ایکشن کمیٹی کا ابھی ایک عنقریب ایک جو ہمارا دستور ہوگا، پراپر دستور، وہ ہم لانچ کر رہے ہیں، اور اس دستور کے تحت آئندہ جو ہے وہ اس کو فردر آگے چلایا جائے گا۔ جی، راجہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں کہ راجہ صاحب، عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پہ گزشتہ کئی مہینوں سے عوام گلگت بلتستان اس وقت سراپا احتجاج پہ بیٹھی ہوئی ہے، جس میں گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں اس وقت یہ احتجاج جاری ہے، اور بنیادی آپ لوگوں کے مطالبات کیا ہے، اور ان میں سے جو مطالبات آپ لوگوں کے تھے ان میں سے کتنے اب تک آپ لوگوں نے تسلیم کرنے میں کامیاب یا مطالبات کو حل کرنے میں کامیاب رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد صاحب، بہت شکریہ آپ اور آپ کی ٹیم کا۔ سب سے پہلے آپ کو بخوبی علم ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام گزشتہ 2 ماہ سے عوامی ایکشن کمیٹی کے کال پر سراپا احتجاج پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کا ڈیمانڈ ہے گلگت بلتستان حکومت کی طرف سے ریونیو ایکٹ 2022 کا بل جو اسمبلی سے پاس ہوا ہے، اس میں بالکل عوام کے دشمن جو پالیسیاں ہیں ان کے خلاف عوام احتجاج پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ان میں سب سے پہلے وفاق کی طرف سے گلگت بلتستان میں گندم کٹوتی، ان کے جو 16 لاکھ بوریاں ہیں گلگت بلتستان کا، اس کوٹے میں کٹوتی ہوئی ہے، اس پر گلگت بلتستان اسمبلی نے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا، اس کے خلاف عوام سراپا احتجاج ہے۔ اس کے بعد ریونیو ایکٹ کے تحت گلگت بلتستان میں عوامی زمینوں کی بندرباٹ جو ہو رہی ہے، اس کے خلاف بھی عوام پروٹیسٹ پہ ہے، جبکہ گلگت بلتستان میں بجلی ہمارے اپنے پانی سے پیدا ہوتا ہے، اس میں ڈبل یہاں پر چارجز ہوا ہے، اس کے خلاف بھی عوام احتجاج پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اس وقت بدقسمتی سے گلگت بلتستان اسمبلی میں ہمارے جتنے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں وہ سردیوں کی چھٹیاں کاٹنے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 6 مہینے سے اسمبلی کے عمارت کو تالا لگی ہوئی ہے۔ خالد خورشید صاحب اور اس کی کیبنٹ کے جتنے بھی وزراء ہیں وہ اسلام آباد کے عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں پر عوام کو من گدھٹ جو ہے افواہوں کے ذریعے ان کے وزراء اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ یہاں گلگت بلتستان میں کوئی ٹیکس نہیں لگا ہے۔ میرا بھائی، اگر ٹیکس نہیں لگا ہے تو آپ نے یہ جو بل اسمبلی سے پاس کیا ہے، اس بل کو اسمبلی کے اندر سے ہی آپ دوبارہ سے اس میں امینڈمنٹ کر کے دوبارہ آپ پبلک کریں، اسمبلی سے ہی قرارداد پاس کر کے آپ اس کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ پبلک کریں، تب ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ کہ جو آپ کا بجلی کے جو ایکسٹرا چارجز ہے ان میں میرے خیال میں یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا، کیا یہ درست ہے یا اس میں نہیں ساجد بھائی، دیکھیں، اگر انہوں نے 50 روپیہ لائن رینٹ میں کم کیا ہے تو آگے سے جو منتھلی ٹیرف ہے اس میں فی یونٹ کا انہوں نے 2.5 روپیہ اضافہ کیا ہے، تو اس میں کیا فائدہ رہا کہ 50 روپیہ کم کر کے 100 روپے آپ کے اوپر
بڑھایا گیا ہے، تو اس میں میرے خیال میں عوام کی آنکھوں میں طول جھونکنے کے برابر مطلب اس میں بھی ابھی کنفیوژن ہے؟ کنفیوژن ہے اس میں بالکل. ہاں، ہمارے پاس بلات آئے ہیں تو وہ پہلے کا وہی ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ساجد بھائی، اس کے لائے عمل کیا ہوگا اس کے لیے؟ جو آپ محترم نے بتا دیا کہ کچھ کنفیوژن اب بھی باقی ہے ان معاملات میں، اس میں آگے کا کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ کنفیوژن نہیں بلکہ یہ ایک عوام کے ساتھ ایک ڈرامہ ہے یا دھوکہ ہے کہ بجلی کو آپ نے تقریباً کوئی 200% اس کی قیمت بڑھائی ہے، اور پھر عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 50 روپے جو ہے وہ لائن رینٹ میں ہم نے کمی کر دی ہے. یار آپ 50 روپے لگائے ہیں، بے شک یہ بجلی کی قیمت وہیں پہ برقرار رکھے نا. جس طرح گلگت بلتستان بجلی کا جو مسئلہ ہے نا، بالخصوص گلگت کے اندر، تو یہ لوڈ شیڈنگ یہاں پہ ہونی نہیں چاہیے. صرف اور صرف اس جو ہے محکمہ برقیات کی اور حکومت کی نااہلی اور ان کی جو ہے وہ دگلی اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ گلگت بلتستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ابھی آپ بتائیں، محکمہ برقیات والے خود کہتے ہیں کہ گلگت میں 90% لوگ بجلی کا بل نہیں دیتے ہیں، ہم بجلی کس طرح دے دیں؟ یار اب بجلی اگر آپ ریٹ بڑھائیں گے تو وہ 10% لوگ بجلی کا بل دے رہے ہیں، تو پھر انہی کے اوپر یہ بوجھ آ رہا ہے نا. آپ کوئی نظام ایسا لائیں، بجلی سستی رکھیں لیکن سب لوگوں سے بل لے لیں، پراپر طریقہ کار لیں. ان کے پاس طریقہ کار نہیں ہے، ہر سال یہ نئے میٹر کے چکر میں لگتے ہیں، ہر سال نئے میٹر لگتے ہیں. یار کہاں پہ اس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ ہر سال میٹر نئے لگاؤ، 5-5 10 ہزار، اور ابھی کہہ رہے کہ 17,000 18,000 روپے وہ ایک لائن نئی کنیکشن لگانے کے لے رہے ہیں. تو یار یہ طریقہ کار نہیں ہے. ان کے پاس کوئی طریقہ کار ہونا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی جہاں تک عوامی ایکشن کمیٹی کا اگلے عمل کی بات ہے، تو عوامی ایکشن کمیٹی کوشش کرتی ہے کہ جو عوامی مسائل ہیں وہ عوامی پریشر کے ذریعے حل کروائے. تو اس کے لیے ہم نے احتجاج بھی کیے، دھرنے بھی دیے پورے گلگت بلتستان کے اندر. آپ کو پتہ ہے بلتستان سے لے کے اس وقت بھی خرمنگ کے اندر اور مختلف اضلاع کے اندر یہاں پہ احتجاج اس وقت بھی جاری ہے. تو لیکن اس حوالے سے اس وقت جو ہمارا جو اگلا عمل ہوگا اس کے لیے ہمارے جو مرکزی قائدین ہیں وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں. چونکہ یہاں کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے، میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ گندم ادھر سے وہ کاٹی گئی ہے. تو ہم نے کہا کہ جب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر آپ سے بات کرنا بھی فضول ہے. اس لیے ہمارے اس وقت تقریباً کوئی تمام اضلاع کے جو مرکزی قائدین ہیں، بلتستان ریجن کے، گلگت ریجن کے، دیامر ریجن کے، ہنزا نگیر کے اور گزر ریجن کے اندر ہیں، وہ وہاں پہ جو مختلف ذمہ داران ہیں حکومت کے، ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور امید ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں سے جو ہمارے جو عوامی مسائل ہیں، بالخصوص یہ جو گندم کا مسئلہ ہے، یہ کم از کم حل ہو. اور یہ جو مہنگائی کا جو اس وقت جن بے قابو ہوا ہے جو ہے اس کے اوپر ہو. تو اس کے اوپر وہاں سے کچھ نہ کچھ خوشخبری بھی امید ہے کہ آ جائے گی. وہاں پہ چیئرمین صاحب فدا حسین صاحب وہاں پہ موجود ہیں، سابق چیئرمین مولانا سلطان رئیس صاحب ہیں، بابا جان صاحب ہیں، نجب صاحب ہیں. اگر وہاں سے کوئی خوشخبری نہیں آتی تو پھر وہاں سے قائدین امید ہے وہاں سے پریس کانفرنس کریں گے. نیشنل پریس کلب میں یہ ایکسپیکٹڈ ہے وہاں پہ پریس کانفرنس. وہاں پہ پھر انشاءاللہ اگلے عمل کا ہم اعلان کریں گے. اور انشاءاللہ ہم جس طرح ماضی میں رہے ہیں، عوامی مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے، عوام کو لے کے ہم ساتھ نکلیں گے. انشاءاللہ عوام اپنے مسائل کے لیے نکلے گی، اور انشاءاللہ ہم جو مسائل اگر اس طرح مذاکرات سے حل نہیں ہوتے تو پھر طاقت سے ہم انشاءاللہ حل کروائیں گے. ہاں جی، راجہ صاحب بحیثیت سینئر ممبر عوامی ایکشن کمیٹی کے ہونے کے ناطے عوامی گلگت بلتستان کے لیے کیا پیغام ہے؟ اب تک کتنے اپنے جو مطالبات کے سلسلے میں کتنا کام ہو چکا ہے اور کتنا ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا بتائیں گے؟ میں سب سے پہلے گلگت بلتستان کے عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ماضی کو پشت ڈال کر ایک پلیٹ فارم پہ اس وقت اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، اور وہ اپنا صرف اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں. ماضی میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں شیعہ سنی اسماعیلی نیور بخشی اسی طرح کے مذہبی منافرت کے نام پر لوگوں کو آپس میں لڑایا گیا تھا. تو وہ والا سیاست اور وہ لوگوں کے جو کالے کرتوت تھے اس کو پس ڈال کے گلگت بلتستان کے عوام ایک پلیٹ فارم پہ آئے ہیں. اور انشاءاللہ ان کی کامیابی اسی میں ہی کامیابی ہے کہ وہ ایک جگہ پہ اس وقت کھٹے ہوئے ہیں. ان کو ہمارے طرف سے پیغام یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کے قائدین ہمارے ہر ضلع میں اس وقت کام کر رہے ہیں. یاسین بلتستان گانچھے میں اور دیامر دریل تنگیر ہنزا نگر، اس تمام میں گاؤں محلہ میں ہمارے ایکشن کمیٹی اس وقت فعال ہے اور کام کر رہے ہیں. تو جب بھی ہمارے جو مطالبات ہیں، ہمارے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، ان کے آخری حل ہونے تک
جب بھی عوامی ایکشن کمیٹی کال دے گی عوام اپنے گھروں سے نکلے، اپنے لیے، اپنے آنے والے نسلوں کے لیے آپ باہر نکلیں گے، وہ انشاءاللہ تو مطالبات انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام اس وقت آپس میں اتفاق، اتحاد اور بھائی چارگی اور ان پر گامزن ہے۔ جی، گلگت بلتستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کبھی کبھار حکومت کے ساتھ کام کرتی ہے اور کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ حکومت کے خلاف بھی احتجاج پہ اترتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ حفیظ دور اور آپ کی خالد خورشید کے دور میں آپ کیا آپ لوگوں کا موازنہ کریں گے کہ کس دور میں سب سے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے اچھے اقدامات، اچھے پالیسیز اور بہترین کام ہوا تھا؟ میں یہ بتاتا چلوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں ہے، یا ہماری کوئی پولیٹیکل کوئی اس طرح کی ہماری سکورنگ نہیں ہو رہی کہ ہم نے جا کے حکومت کے خلاف ہی لڑنا ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ عوامی مسائل کے ساتھ ہے۔ اگر جو حکومت ہے وہ عوامی مسائل حل کرے گی، ہمارے جو عوام کے جو ہمارے پاس جو شکایات آتی ہیں وہ اگر گورنمنٹ حل کرتی ہے تو ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں۔ جہاں پہ جا کے وہ عوامی مسائل کے خلاف جائے گی تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ماضی کے اندر بھی اس طرح ہوا، مہدی شاہ دور کے اندر گندم سبسڈی کے اوپر جو سب سے بڑے دھرنے ہوئے گلگت کے اندر، کوئی 22 دن کے دھرنے یہاں پہ گلگت کے اندر اور بلتستان کے اندر ہوئے۔ اس طرح پھر جو ہے حفیظ دور کے اندر یہ ٹیکس اینٹی ٹیکس موومنٹ کے اندر بھی گلگت اور بلتستان کے اندر دھرنے ہوئے۔ تو بہرحال وہ مسائل جو ہے وہ کسی حد تک حل بھی ہوئے اور جس کی وجہ سے آج تک لوگ جو ہے نا اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ اور آج جو یہ گورنمنٹ ہے، لیکن میں جو ماضی کے جو گورنمنٹ ہے اس کے مقابلے میں اگر اس گورنمنٹ کا موازنہ کروں تو میرے خیال سے یہ کمزور ترین قسم کی گورنمنٹ یہاں پہ اس وقت گلگت میں ہے، جس میں ان کی میرے خیال سے گورنمنٹ سے زیادہ یہاں پہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کی یا ڈپٹی کمشنر کی یہاں پہ بہت زیادہ چلتی ہے، آپ فیلڈ میں آپ کو پتہ ہے۔ تو بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عوامی نمائندے طاقتور ہوں، وہ اپنے عوام کے جو مینڈیٹ کو سمجھتے ہوئے عوامی مسائل حل کرنے کے لیے باہر آئیں، نہ کہ جو ہے وہ عوام سے ووٹ لے کے اختیار کسی اور کے پاس ہے، وہ صرف اپنا TADA بڑھانے کے لیے اسلام آباد جائیں اور ادھر وہ عیاشیاں کریں۔ تو اس لیے میرے خیال سے یہ کمزور ترین گورنمنٹ ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آخری جو میں پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں اور گلگت بلتستان کے عوام کو، کہ عوامی ایکشن کمیٹی تو میدان میں ہے، 10 بندے ہو، 50 بندے ہو، 100 بندے ہو، ہم میدان میں ہیں، ہم لڑتے ہیں عوامی مسائل کے لیے۔ ہمارا کوئی پولیٹیکل وہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی حکومت میں آنا ہے، وزیر بننا ہے، مشیر بننا ہے۔ میں عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نکلیں، جب آپ نکلیں گے عوامی ایکشن کمیٹی تو باہر ہے، جب جتنی زیادہ تعداد میں آپ نکلیں گے، جتنا جلدی آپ شعور کا مظاہرہ کریں گے اتنے جلدی آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ ہم تو سٹرگل کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ اگر آپ لوگ جتنے زیادہ جو ہے بیداری کا مظاہرہ کریں گے تو ہم آپ کے لیے نکلے ہیں۔ گلگت بلتستان میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے صرف جو عام عوام کے لیے، غریب کے لیے بنا ہو، واحد یہ عوامی ایکشن کمیٹی ہے۔ ہر غریب کی آج دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی کی وجہ سے گندم سبسڈی 2012 سے اب تک بحال ہے۔ تو وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، کوئی شمشال میں، کوئی گوجال میں، کوئی گلتری میں، کوئی کدھر، وہاں اس غریب کے گھر میں اگر آٹا پہنچتا ہے، ان کو روٹی ملتی ہے، تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اور ہم ان غریبوں کو کہتے ہیں امیر کبھی بھی باہر نہیں آئے گا، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہیں، مختلف قسم کے ذرائع ہیں، وہ کماتے ہیں۔ غریبوں کو میری یہ گزارش ہے اور یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ بیداری کا مظاہرہ کریں اور باہر نکلیں، اور جتنی جلدی آپ نکلیں گے اتنی جلدی آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ دونوں رہنماؤں کا ہمارے پروگرام کے لیے وقت دینے کا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، ایک عوامی ایکشن کمیٹی 2012 سے اب تک گلگت بلتستان کی عوام کی مسائل کے لیے، گلگت بلتستان کی عوام کی حقوق کے لیے ہر وقت صف اول پہ ہوتی ہے۔ ان کے رہنماؤں نے گرفتاریاں دی، بہت سارے مصیبتیں انہوں نے جیل کر عوام کی خدمت کے لیے، عوام کی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ آگے ہوتے ہیں۔ پروگرام عوام کی آواز کے ساتھ اپنے میزبان ساجد علی کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔